جب بھی سندھ کا ذکر آتا ہے تو ایک خاص تصویر ذہن میں ابھرتی ہے نا؟ ایک ایسی پہچان جو ہم سب کے ذہنوں میں گونجتی ہے۔ تو چلیے آج کی اس گفتگو میں اسی مشہور پہچان کی تہوں کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تصور آخر بنا کیسے اور کیوں۔ جی ہاں، صوفیوں کی سرزمین، یہی تو وہ مشہور لقب ہے جو فوراً سامنے آتا ہے۔ سوچتے ہی ایک منظر بنتا ہے، درویشوں کا رقص، مزاروں سے آتی گلاب کی مہک اور شاج و رسالوں کی گونج۔ بڑا ہی رومانٹک اور سکون دینے والا خیال ہے یہ، نہیں؟ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ پہچان ہمیشہ سے ایسی ہی تھی؟ یا پھر یہ ایک ایسی تصویر ہے جسے پچھلی 2 صدیوں میں الگ الگ لوگوں نے، انگریز افسروں نے، ہندو دانشوروں نے اور پھر سندھی قوم پرستوں نے بڑی احتیاط سے مل کر بنایا ہے؟ آئیے پردے کے پیچھے جھانک کر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی پہلی تہ سے شروع کرتے ہیں، اور یہ کہانی کسی ولی سے نہیں بلکہ ایک جاسوس سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک نو آبادیاتی منصوبے کے طور پر شروع ہوا تھا۔ اگر ہم اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو پوری کہانی صاف ہو جاتی ہے۔ یہ سفر شروع ہوا 1810 میں لیفٹیننٹ ہنری پوٹینجر کے ایک انٹیلیجنس مشن سے۔ ان کا مقصد دیکھیں کوئی روحانیت نہیں تھا بلکہ ملٹری اسٹریٹجی کے لیے زمین اور لوگوں کو سمجھنا تھا۔ پھر آتے ہیں 1851 میں رچرڈ برٹن، جو باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی سندھ کی اصل پہچان تو صوفیزم ہے، اور اس کے بعد ارنسٹ ٹرمپ اور ایچ ٹی سورلے جیسے اسکالرز شاہ لطیف کی شاعری کو چھاپ کر اس پورے نظریے کو اور پکا کر دیتے ہیں۔ مطلب ایک جو زبانی روایت تھی اسے کتابی شکل دے دی گئی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر انگریزوں کو صوفیزم سے اتنی دلچسپی کیوں تھی؟ اصل میں ان کے لیے یہ ایک ماسٹر کی تھی، ایک چابی جس سے سارے تالے کھل جاتے۔ اس نظریے کے ذریعے وہ ایک بہت پیچیدہ معاشرے کو ایک سیدھے سادے روحانی ڈبے میں بند کر سکتے تھے، جس سے ان کے لیے حکومت کرنا کتنا آسان ہو جاتا۔ انہوں نے سندھیوں کو صوفی اور پرامن کا لیبل لگا کر یہ بھی جواز پیش کر دیا کہ یہاں پنجاب یا شمال مغربی سرحدی صوبے کی طرح اتنی بھاری فوج رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ تقسیم بڑی ہوشیاری سے کی گئی۔ انگریزوں نے صوفی ازم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ اچھا صوفی وہ تھا جو مر چکا تھا، جیسے شاہ لطیف، جن کی شاعری کو انہوں نے خوب فروغ دیا، اور برا صوفی وہ تھا جو زندہ تھا اور ان کے خلاف کھڑا تھا، جیسے پیر پگاڑو۔ یہ حکمت عملی صاف دکھاتی ہے کہ یہ لیبل اصل میں کنٹرول کا ایک ذریعہ تھا۔ یہیں سے کہانی میں ایک دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو پرامن سندھ کا بیانیہ تھا اور دوسری طرف مسلح مزاحمت کی حقیقت۔ اور مزے کی بات دیکھیے، جس وقت نوآبادیاتی اسکالر سندھ کی پرامن فطرت پر موٹی موٹی کتابیں لکھ رہے تھے، عین اسی وقت پیر پگاڑو کے مرید یعنی ہر پوری 1 صدی طویل گوریلا جنگ لڑ رہے تھے۔ تو انگریزوں نے اس مزاحمت کو کیسے دیکھا؟ بہت آسان، انہوں نے ہروں کو مجرم قبیلہ قرار دے دیا، بس ان کی پوری جد و جہد کو جرائم کا رنگ دے دیا۔ اب آتے ہیں اگلے مرحلے پر اور دیکھتے ہیں کہ اس شناخت کو بنانے والا دوسرا اہم گروہ کون سا تھا۔ یہ منصوبہ صرف انگریزوں کا نہیں تھا، اس میں مقامی لوگ بھی شامل تھے۔ یہاں سندھ کا تعلیم یافتہ ہندو عامل طبقہ، یعنی وہ طبقہ جو انتظامی امور سے جڑا تھا، سامنے آتا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آخر ہندو عاملوں نے اسلامی تصوف کو فروغ دینے میں اتنی دلچسپی کیوں لی، جبکہ وہ خود ایک اقلیت تھے؟ تو جواب چھپا ہے بقا اور قانونی حیثیت میں۔ عاملوں کے لیے صوفیزم نے ایک مسلم اکثریتی صوبے میں ایک نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ اس نے انہیں اپنی سماجی اور سیاسی پوزیشن کو محفوظ بنانے کا موقع دیا، اور وہ خود کو صوفی ثقافت کے محافظ اور ایک جدید لبرل معاشرے کے علمبردار کے طور پر پیش کر سکے۔ اب بیانیہ 1947 کے بعد کے دور میں داخل ہوتا ہے، جہاں صوفی سندھ کے معنی ایک بار پھر بدلنے والے تھے۔ اب یہ مزاحمت کی ایک علامت بننے جا رہا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد 2 قومی نظریہ اور پھر 1955 کی 1 یونٹ اسکیم نے سندھی شناخت کے لیے ایک نیا بحران پیدا کر دیا۔ یہ ایک ایسی کوشش تھی جس میں صوبائی شناختوں کو مٹا کر ایک واحد قومی شناخت مسلط کرنے کی کوشش کی۔ اس دباؤ کے جواب میں جدید سندھی قوم پرستی کے بانی جی ایم سیب ایک بہت ہی شاندار حکمت عملی اپناتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں صوفی ازم کی نسلی تشکیل۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مذہبی روایت کو ایک مخصوص ثقافتی اور نسلی نشان میں بدل دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصلی سندھی ہونے کا مطلب تھا اس آفاقی غیر فرقہ وارانہ صوفیزم کو اپنانا جو ریاست کے تنگ نظری والے اسلام سے بالکل مختلف تھا۔ جی ایم سید اور ان کے ساتھیوں جیسے ابراہیم جویو اور شیخ ایاز نے شاہ لطیف کی شاعری کو ایک انقلابی رنگ دے دیا۔ ماروی جو بادشاہ کی دولت کو ٹھکرا کر اپنے گاؤں واپس آتی ہے، وہ مرکزی ریاست کے خلاف سندھی مزاحمت کی علامت بن گئی، اور سسئی کا صحرا میں سفر اپنی سرزمین سے سندھی عوام کی لازوال محبت اور قربانی کی علامت بن گیا۔ چلیے اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو اس شناخت میں مزید گہرائی اور ایک تنقیدی پہلو شامل کرتا ہے کہ آج اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہمیں یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ آخر ہم کس کے صوفی سندھ کا جشن منا رہے ہیں؟ یہ بیانیہ اکثر اشرافیہ نے تشکیل دیا ہے اور اس میں مزاروں کے اندر موجود ذات پات اور جاگیردارانہ طاقت کے ڈھانچے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ آج صوفی سندھ کوئی ایک چیز نہیں ہے، جیسا کہ اس چارٹ میں صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک متحرک اور بدلتا ہوا تصور ہے جس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک طرف موروثی پیروں کی روایتی شکل ہے تو دوسری طرف سماجی انصاف کے لیے کام کرنے والے ترقی پسند بھی ہیں۔ اسی طرح عوامی مزاروں کی ثقافت اور ڈیجیٹل دنیا میں وائرل ہوتی قوالیاں بھی اسی کا حصہ ہیں۔ تو پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ جو صوفی سندھ کا نظریہ ہے نا، اس نے ایک پورا سفر طے کیا ہے۔ یہ ایک نو آبادیاتی منصوبے کے طور پر شروع ہوا، پھر عاملوں نے اسے اپنی بقا کے لیے استعمال کیا، قوم پرستوں نے اسے مزاحمت کا ہتھیار بنا لیا، اور آج ریاست اسے دنیا کے سامنے اپنا نرم امیج چمکانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ مثال اس پوری بحث کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتی ہے۔ صوفی سندھ ایک دریا کی طرح ہے جس کا رخ مختلف طاقتوں نے اپنے مقاصد کے لیے موڑا ہے۔ نو آبادیاتیوں نے ڈیم بنائے، عاملوں نے پل تعمیر کیے، اور قوم پرستوں نے اپنی آزادی کے لیے نئی نہریں کھودیں۔ تو آخر میں یہی سوال بچتا ہے، یہ شناخت کوئی پتھر کی لکیر نہیں بلکہ ایک زندہ اور متحرک عمل ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں اس دریا کا رخ کون سے ہاتھ موڑیں گے؟